میرے والد کھیل اور ثقافت کے وزیر تھے۔ ان کے والد ایک عظیم سلطنت کی نسل سے ریاست کے سیاسی رہنما، ریاست کے بانی، گورنر اور وزیر اعلیٰ تھے۔ اس نے ریاست کی بہت بڑی مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ ایک متقی مسلمان کے طور پر اس نے ملک کو اسلام بنایا اور کثیر الکثافتی ریاست میں اقلیتی مذہب کو چلایا۔ عیسائیوں کو ستایا گیا، مشنریوں کو ملک سے نکال دیا گیا۔ خاندان کے سرپرست کے طور پر میرے دادا نے مجھے میرا نام دیا، عربی سے ترجمہ کیا گیا۔ میرے لیے ایمان کی بنیاد ایک قسم کا پیغمبرانہ حوالہ ہے۔ میری پرورش مسلم اصولوں کے مطابق ہوئی۔ میں نے عربی زبان سیکھی، قرآن پاک صاف کرنے کے اصول سیکھے، نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے لیے ایک نمونہ مسلم خاندان کے طور پر ہمیں خاص طور پر اسلام کی مثال پیش کرنی تھی اور اضافی اچھے کام کرنے تھے۔ مجھے اصلی یا برے کتوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے گلے میں مذہبی کتابوں کا ہار پہنایا ہوا تھا۔ بیت الخلاء کے دورے کے ساتھ مذہبی رسومات بھی ہوتی تھی، جیسے قرآن کی تلاوت۔ جمعی لیتے وقت میں نے جنات کے داخلے سے انکار کرنے کے لیے ایک آیت پڑھی۔ جب چھینک آتی ہے تو ایک اور عربی فارمولہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ صفائی اور نماز کے دوران آنتوں کی گیس کا نکلنا اور ان کی رسم کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی مدت میں مجھے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ تھوک نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہ صرف چند سینکڑوں اصولوں پر عمل کرنا تھا۔ کچھ غلط کرنے کا خوف ایک نوجوان لڑکے کے طور پر مسلسل موجود تھا۔ میں اکثر سفر کرتا تھا، مختلف ممالک میں رہتا تھا اور دوسری ثقافتوں اور مذاہب کے بارے میں سیکھتا تھا۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے، میں 6 سال کا تھا۔ میرے والد نے مجھے اپنے اونچے مقام کی وجہ سے بہت سفر طے کروایا۔ اکثر میں نے انہیں مہینوں تک نہیں دیکھا۔ ایک بار میں نے اسے اتنا یاد کیا کہ میں اللہ سے دعا کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے میرے پاس واپس لے آئے۔ مجھے عربی نماز کا علم تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے حضور خصوصی درخواست کیسے کروں۔ اللہ میرے لیے بہت دور تھا، صرف قرآن میں اس کے احکام اور زخارت کے قواعد کے ساتھ گہرائی میں داخل ہونے سے ہی پہنچ سکتا تھا، اور وہ غلط عربی تھا۔ عیسائیت مختلف تھی۔ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر عیسائی مواد والی فلموں نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں عیسائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بھوکے شیروں کے پاس پھینک دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ اپنے خدا کی عبادت کر سکتے تھے اور رومی مسیروں کو معاف کر سکتے تھے۔ وہ کمزور تھے، پھر بھی مضبوط تھے۔ وہ مر گئے، ابدی زندگی وہ جانتے تھے۔ وہ خدا کی طرف سے قبول اور پیارے ہیں، ان کے قصور معاف کر دیے گئے۔ میں دونوں متاثر اور الجھن میں تھا۔ آخر میں نے ہمت کر کے اللہ سے دعا کی روایت کے مطابق اور اپنے دل سے محبت رکھنے والے مسیحی خدا سے دعا کرنے کی ہمت کی۔ میں نے اپنی نماز کی چٹائی کو ایک عیسائی علامت سے سجایا اور اگلے دن اپنے والد کی واپسی کے لیے دعا کی۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے والد اس کے سامنے کھڑے ہو کر ہنستے ہوئے بولے، حیرت ہے میرے بیٹے۔ میں پرجوش تھا۔ خدا واقعی ہی موجود ہے اور میری دعا کا جواب دیا، لیکن کون سا خدا؟ وہ جو میں جانا چاہتا تھا۔ جب میں نوعمر تھا تو میرے سب سے اچھے دوست میں سے ایک عیسائی بن گیا۔ اس نے اسے اچانک ایک مہربان اور محبت کرنے والے شخص میں بدل دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ اکثر مجھ سے ملاقات کرتا تھا اور یسوع کی خوشخبری کی وضاحت کرتا تھا، جس کا خلاصہ یوحنا کی انجیل 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کے لیے اس قدر پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے
ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر میرے دوست نے مجھے اپنی بائبل دی۔ میں نے سب سے پہلے انجیل پڑھی۔ میں متاثر ہوا اور مندرجہ ذیل باتیں سیکھیں۔ خدا کے لیے ہم سب گناہگار ہیں، ہماری تمام کوششیں مقدس ہیں۔ جنت سے محروم ہونے کے لیے ایک گناہ ہی کافی ہے، کیونکہ فضل ہی سے آپ کو ایمان کے وسیلہ سے نجات ملی ہے، نہ کہ آپ کی طرف سے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ خدا کا تحفہ ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 8 اور 9 آیت، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور یسوع نے یہ بھی کہا، بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کو یقین کیا، اور اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے، اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 31 اور 32 آیت، میرے ذریعے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 6 باب اور 14 آیت، اس پر میرے والد نے پورے خاندان کو اپنے دفتر میں باہر بھیج دیا اور کہا، میرے بیٹے، یہ اچھی بات ہے کہ تم سچائی کی تلاش کر رہے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی۔ میں نے نہیں چاہتا کہ تم بھی اور لوگوں کی طرح اس طرح ہلاکت میں جاؤ۔ اس نے مجھے پورا نہیں کیا، نہ ہی ہمارا مذہب اسلام ہے۔ سچ پوچھیں تو میں اپنی زندگی میں صرف 2 یا 3 سیکنڈ کے لیے واقعی مطمئن اور خوش تھا۔ اس کے بعد میں اور میرے والد شاید بیمار ہو گئے، ڈاکٹر تشخیص نہ کر سکے۔ میرا وزن کم ہو رہا تھا اور دن بدن کمزور محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ پھر میں نے یسوع سے دعا کی جو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا اور 3 دن کے بعد نئی زندگی میں جی اٹھا۔ میں نے کہا، خداوند میرے گناہوں کو معاف فرما تاکہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ یہ میری زندگی جنت میں جانے کی خواہش تھی۔ 4 ہفتوں کے دوران میں نے اپنے سونے کے کمرے میں سبزیاں لگائیں۔ میرے والد پہلے ہی ICU میں تھے۔ فضول معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے مجھے ٹائیفائڈ بخار کی تشخیص کی، حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں جانتے تھے۔ میرے والد کا سرکاری طور پر حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا، لیکن در حقیقت ڈاکٹروں کی پریشانی تھی۔ غالباً ہمیں زہر دیا گیا تھا۔ رشتہ دار اور نوکر باورچی خانے میں متعلقہ واقعات سے ایک شاعری بنا سکتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ بلیک میجک بھی استعمال ہوا ہے۔ ہمیں اپنے کپڑوں میں سوکھے مینڈک ملے۔ موجزانہ طور پر مجھے محسوس ہونے لگا جینا جلدی میں کر سکتا تھا۔ میں اس جان لیوا ماحول سے بچنے کے لیے ایک دور دراز ملک کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں ایک معائنے نے معلوم ہوا کہ مجھے کبھی ٹائیفائڈ بخار نہیں تھا۔ یہ آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ میں اور میرے والد نے کیا معاہدہ کیا تھا۔ میرے پیارے والد کی موت سے میرے مستقبل کے منصوبے چکنا چور ہو گئے۔ میں اداس تھا، منشیات کے ساتھ خود کو بے حس کرنے کی کوشش کی، اداس اور نا امید ہو گیا۔ میرے ڈپریشن عذابی خرابی میں ختم ہوا۔ 1 سال کے بعد ماہرین نفسیات خسارے میں تھے۔ پھر میں نے خدا کو یاد کیا، جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ ہمیں یسوع مسیح میں انسانوں سے ملا۔ وہ ہمیں مایوس کن حالات میں نجات دلانے کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ کوئی اس پر یقین رکھتا ہے، وہ دشمن سے بھی محبت کرنے اور معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ موت اب کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمیں اپنے پاس لے جائے گا۔ وہ ہمیں زہر کے
مہر اثرات سے بھی بچا سکتا ہے۔ وہ یقیناً وہ میرے ڈپریشن کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ جیزس کہتا ہے میرے پاس آؤ وہ سب جو محنت کرتے ہیں اور بوجھ کے تلے دکھ اٹھاتے ہیں، میں تم کو آرام دوں گا اور آپ کو میری رہنمائی کے سپرد کروں گا، اور مجھ سے سیکھو، میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں اور کسی کی حقیر نہیں دیکھتا۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں آرام پائیں گے۔ میں ایک مسیحی تقریب میں شرکت کی جہاں خاص طور پر بیماروں کے لیے دعا کی جا رہی تھی۔ وہاں میں نے عیسیٰ کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا۔ مبلغ نے میری شفا کے لیے دعا کی۔ فوراً میں نے محسوس کیا بہت سارے بوجھ مجھ سے دور ہو گئے۔ جو بائبل کہتی ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس خدا کے ساتھ رہو اور جان لو کہ وہ ہمیشہ اور ہر جگہ میرے ساتھ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ سے دور تھا، لیکن یسوع مسیح کے ذریعے خدا میرے قریب آیا اور میں اس کا بچہ بن گیا اور اسے باپ کہہ سکتا ہوں۔ وہاں واقعات برسوں پہلے ہوئے تھے۔ میں خدا اور یسوع المسیح کو زیادہ سے زیادہ قریب سے جانتا ہوں۔ چونکہ میں ایک عیسائی بن گیا تھا، اس لیے مجھے اپنے مسلم خاندان کی اولاد کے طور پر تمام مرغات سے محروم کر دیا گیا۔ مجھے وراثت سے محروم کر دیا گیا اور تمام رابطے منتقل کر دیے گئے، لیکن خدا نے ہمیشہ میرا اور میرے خاندان کا خیال رکھا۔ مجھے عیسائی بننے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ آج میرے مسلمان خاندان کی شان صرف عجائب گھروں اور یادگاروں میں پہچانی جاتی ہے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔